ہلو، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی بات جو خدا نے میرے دل میں ڈالی، میں چاہ رہا تھا کہ ہم سب مل کر سیکھیں، اس لیے میں یہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو آئیں، ایک چھوٹی سی بات ہے جو ہے تو بڑی خطرناک۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں نے بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اگر آپ نے دیکھی ہو تو ہمارے بہت سارے مسیحی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں جو محبت یا عشق کی باتیں کرتے ہوئے مسیح کا انکار کر دیتے ہیں، دوسرے مذاہب میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ آئی تھنک ایک بہت خطرناک بات ہے۔ تو میرے دل میں تھا کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں۔ خدا کے کلام میں ایک ہمیں مثال ملتی ہے، وہ مثال سلیمان بادشاہ کی ہے۔ اگر آپ پہلا سلاطین پڑھیں تو پہلے سلاطین 11 باب میں کچھ یوں لکھا ہے، پہلی آیت سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا، اور اس کے پاس 700 شہزادیاں، اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا، کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوں کی پیروی کرنے لگا۔ اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ دیکھیں، خدا کے کلام میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ سلیمان جو ہے وہ بہت ساری ایسی عورتوں کے عشق کا دم بھرنے لگا جو ایسی قوموں سے تھی جن کے بارے میں خدا نے منع کیا ہوا تھا کہ تو ان کے بیچ میں نہ جانا اور نہ ہی یہ تیرے بیچ میں آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن سلیمان نے کیا کیا، وہ خدا کی بات کو بالکل رد کر دیا، اس نے وہی کیا جس بات سے خدا نے منع کیا تھا۔ اگر ہم اس سے پیچھے دیکھیں تو خدا نے سلیمان کو بہت حکمت بخشی، بہت عقل دانائی بخشی، دولت بخشی، شہرت بخشی۔ کیونکہ سلیمان نے مانگا کیا تھا؟ سلیمان نے خدا سے کہا تھا کہ مجھے ایسا سمجھنے والا دل عطا کر تاکہ میں اپنے لوگوں کا انصاف کر سکوں۔ خدا خوش ہوا، خدا نے کہا ایسی چیز مانگی ہے، اس لیے خدا نے کہا کہ تیرے جیسا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ ایسی دولت، ایسی شہرت خدا نے اسے دی، ایسی حکمت، عقل دانائی بخشی اسے۔ لیکن خدا نے جس بات سے سلیمان کو منع کیا تھا اس نے وہی کیا۔ اس سے پہلے دور دور سے بادشاہ اس کی حکمت دیکھنے کے لیے، اس کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ سونا ایسے تھا کہ چاندی کی طرح عام تھا سونا وہاں پر۔ بٹ جب سلیمان نے یہ کیا کہ خدا کی بات نہ مانی، وہ پھر بھی انہی قوموں کی ان عورتوں کے عشق کا دم بھرنے لگا جس سے خدا نے منع کیا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ کامل نہ رہ سکا۔ وہ دل جس میں حکمت تھی، وہ دل جو سمجھنے والا تھا، وہ دل جس میں خدا بستا تھا، اب وہ دل خدا کے ساتھ کامل نہ رہ سکا۔ کیونکہ اس دل میں اب کوئی اور بس رہا ہے۔ اب اس دل میں وہ عورتیں بس رہی ہیں جن سے خدا نے منع کیا تھا۔ اس لیے کیا ہوا کہ ان عورتوں نے جب سلیمان کے دل میں وہ عورتیں بسنے لگیں، خدا نہیں تھا، خدا کے ساتھ اس کا دل کامل نہیں رہا، تو ان عورتوں نے کیا کیا؟ کیونکہ وہ دل اب ان عورتوں کے قبضے میں تھا، ان عورتوں نے اس کے دل کو اس کے خدا سے پھیر دیا، اور ایسا پھیرا کہ وہ ان کے معبودوں کی بھی عبادت کرنے شروع ہو گئے۔ خدا کو یہ بات بالکل نہیں پسند۔ خدا نے اسی لیے پہلے ہی کہا تھا کہ
نہ تو ان کے بیچ میں جانا نہ وہ تیرے بیچ میں آئے. ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے دل کو پھیر دیں. جب ہمارے دل میں خدا کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے تو پھر ہمارے دل میں خدا نہیں بستا. جب ہم خدا کو کم سمجھ کر کسی اور کو زیادہ درجہ دے رہے ہیں، جب ہماری زندگی میں اہمیت ہی کسی انسان کی ہے، خدا کی نہیں ہے، تو پھر خدا نہیں بستا ہمارے دلوں میں. اور پھر وہاں سے سلیمان کا بھی ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا. سلیمان بھی ایسا گرا کہ وہ بادشاہ جو دور دور سے اس کی حکمت، اس کی شان و شوکت دیکھنے آتے تھے، وہی اس کے دشمن بنے بیٹھے. میں نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی جس میں بہت ساری ہماری بہنیں جو ہیں وہ یسوع کا انکار کر کے دوسرے مذاہب میں شمولیت اختیار کر لیتی ہیں، پیار محبت کا، عشق کا نام لے کر. یہ فیلنگز کچھ دنوں کی، کچھ مہینوں کی، یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کی ہوتی ہیں. اگر آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں وہ بھی کہے گا کہ تقریباً 6 مہینے تک یہ فیلنگز رہتی ہیں، اس کے بعد یہ فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ہم کر کیا بیٹھے ہیں. لیکن تب وقت گزر گیا ہوتا ہے، ہم خدا کی جگہ کسی اور کو دے دیتے ہیں اور وہ ہماری زندگی کو برباد کر چکا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے دل کو ہمارے خدا سے پھیر دیا ہوتا ہے. اور تب وہ خدا بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے اس سے زیادہ درجہ کسی کو دے دیا تھا. اس لیے ضروری ہے، دیکھیں میری بہن اور میرے بھائیوں، آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں. اگر ہمیں کوئی اچھا لائف پارٹنر نہیں مل رہا تو ہم کیوں بھاگیں دوسرے مذاہب میں ڈھونڈنے کے لیے؟ ہم دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ خدا کا کلام ہمیں اچھے برے میں تمیز بھی سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھے برے کی سمجھ بھی دیتا ہے. کیوں نہ ہم خدا سے مانگیں؟ جب ہم خدا سے مانگیں گے خدا دے گا. لیکن ہم نے خدا سے نہیں مانگنا ہوتا نا، ہم تو خود ہی اپنے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم خود اپنے فیصلے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم انہی مشکلات میں گر جاتے ہیں. اور پھر ہم نیوز پر جا کر ویڈیوز بنا کر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ تو وہ ناانصافی ہوئی ہے. تو جب آپ کے خدا نے منع کیا ہے کہ ایسا مت کرنا، پھر بھی آپ کر رہے ہیں، تو پھر تو ایسا ہونا ہی. تو پھر جب ایسا کیا ہے تو پھر آپ اس کو برداشت بھی کریں. تو اب جتنے نوجوان ابھی اس ایج میں ہیں کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، یہ ان سب کے لیے ہے کہ گزارش ہے خدا کے کلام کو پڑھے، خدا سے مانگے. خدا آپ کو بہترین لائف پارٹنر دے گا، خدا آپ کو ایسا جیون ساتھی دے گا شاید آپ سوچ بھی نہ رہے ہوں. خدا ایسا لائف پارٹنر آپ کو دے دے گا. لیکن خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام ہے آپ کے لیے موجود ہے، آپ کا خدا آپ کے لیے ہر لمحہ موجود ہے. صرف اس سے مانگنے کی دیر ہے. اس سے مانگے اور وہ آپ کو دے گا. ضرور خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام سے سیکھیں. خدا یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے. آمین.